بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئی دنیا میں جب جب عید میلاد رسول آئی دنیا میں جب جب عید میلاد رسول ہوئے دنیا کے سب غم عید میلاد رسول. حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین انیس الغربین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضیٰ صلی علیہ. حضرات گرامی، آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ اور ان کی ذکر کی محفلیں عرصہ دراز سے ہوتی ہیں اور قیامت تک کی ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ تمہیں میں سے تمہاری جانب ایک نور آیا اور روشن کتاب مبین، روشن کتاب. مفسرین اعظام نے فرمایا کہ یہاں جو نور سے مراد ہے قد جاءکم من اللہ نور، جو نور سے مراد ہے وہ ذات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو کتاب مبین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ قرآن مقدس ہے. یعنی نور اور کتاب دونوں ایک ساتھ. نور اور کتاب، حالانکہ کتاب مبین اللہ نے فرمایا ہے اور کتاب مبین کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ روشن کتاب، کھلی ہوئی کتاب. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے ساتھ کتاب مبین کا ذکر فرمایا. نور کے ساتھ. اب کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے یا اس کو پڑھنے کے لیے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونا لازمی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں لازم و ملزوم ہیں. نہ تو کتاب مبین نور محمدی سے الگ ہے، نہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب مبین سے الگ ہے.
اور حدیث میں یہ ارشاد بھی فرمایا گیا کہ اگر تم گمراہی اور ضلالت سے اور کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو اور اس کے دلدل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اہل بیت اور قرآن مقدس کا دامن کبھی اپنے ہاتھوں سے مت چھوڑنا. اہل بیت اور قرآن مقدس کا دامن کبھی اپنے ہاتھوں سے مت چھوڑنا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ہوا دنیا سے جانے کا اور یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن مقدس کی آخری وحی. پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق. آخری وحی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محبوب، ہم نے تمہارے اوپر دین متین کو مکمل فرما دیا. تمہارے اوپر ہم نے دین متین کو مکمل فرما دیا اور جو اس دین متین پر پابندی کے ساتھ گامزن رہے گا، پابند رہے گا، میں اس سے راضی رہوں گا. میری رضا اسی میں ہوگی کہ جو تمہارے لائے ہوئے دین پر جو قائم و دائم رہے گا، میری رضا وہ حاصل کرتا رہے گا. تو اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم دین کے اوپر سختی کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ، اہل بیت کے دامن کے ساتھ تم قائم رہو. اللہ کی رضا تمہارے لیے ہے. پھر بھی انسان یہ کہتا ہے کہ نہ جانے اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے. تو اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا دین متین پر قائم رہو. صرف دین متین پر قائم تنہا قائم نہیں رہنا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور اہل بیت کے دامن سے وابستگی کے ساتھ قائم رہنا، یہ تمہارے لیے کامیابی ہے. تو جب یہ آیت آپ نے صحابہ کرام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے، تو تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے. ان کو یہ فکر لاحق ہوا کہ دین مکمل کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اب شاید وہ وقت آ گیا ہے ان قریب کہ ہمارے درمیان سے ظاہری نظروں سے اور ظاہری جسم و جسمانیات کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی کے پاس جانے والے ہیں. اس غم میں، اس اضطراب کے عالم میں صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ عرض کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان سے اگر چلے جائیں گے تو ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ ہمیں بچائے گا کون؟ ہمیں گمراہی سے کون بچائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری سرپرستی کے لیے، تمہیں ہر موڑ پر بچانے کے لیے، تمہیں ہر جگہ ہدایت دینے کے لیے میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میری اہل بیت اور دوسرا قرآن. تم دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں کو مضبوطی اور سختی کے ساتھ پکڑے رہنا، اس پر قائم رہنا. میں ضمانت لیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ایک طرف قرآن مقدس ہے، ایک طرف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ایک طرف آپ کی آل، آپ کے اہل بیت ہے. ان تینوں کا ہونا، ان تینوں کا لازمی، ہر مومن کے اندر ان تینوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور ان سے محبت کرنا، ان سے عشق کرنا، یہ لازم اور ملزوم ہے اور ضروری ہے.
ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز آپ کے دامن سے چھوٹی تو پھر آپ کو گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. بغیر رسول اللہ کے قرآن پاک بھی نہیں ہے اور بغیر اہل بیت کے بھی قرآن پاک نہیں ہے. اب اگر قرآن پاک کو آپ کو سمجھنا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو پہلے سمجھنا ہوگا. جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھو گے تب تک کہ قرآن مقدس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. اس کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے, نور کی ضرورت ہے, اور اللہ نے ساتھی بنایا ہے نور کا اور کتاب مبین کا. مثال کے طور کے اوپر آپ کو اگر گھوپ اندھیرا ہو اور آپ کو اگر کوئی کتاب ایسی دی جائے اور پھر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس کو پڑھ کے سناؤ, تو آپ سب سے پہلے یہی کہیں گے اس کو پڑھنے کے لیے نور کی اور روشنی کی ضرورت ہے. تو کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے یہ اس نور کی ضرورت نہیں ہے, اس روشنی کی ضرورت نہیں ہے, دنیاوی چراغ کی ضرورت نہیں ہے, نہ دنیاوی روشنی کی ضرورت ہے, بلکہ جو دنیاوی روشنی کے اندر اور دنیا کے چراغ کے اندر جو قرآن مقدس کو پڑھ رہے ہیں وہ ابھی راہ راست کے اوپر نہیں آئے ہیں, بلکہ وہ آج بھی گمراہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہی قرآن مقدس ہے جس کو لوگ پڑھ کر کے گمراہ بھی ہوں گے اور اسی قرآن مقدس کو پڑھ کر کے راہ ہدایت دیکھ پا جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ قرآن ہر شخص پڑھتا ہے, شیعہ بھی پڑھتا ہے, اہل حدیث بھی پڑھتا ہے, قادیانی بھی پڑھتا ہے, چکڑالوی بھی پڑھتا ہے, خارجی پڑھتا ہے, نیچری بھی پڑھتا ہے, ندوی بھی پڑھتا ہے, قاسمی بھی پڑھتا ہے. ہر اللہ کو وہ شخص جو اللہ کو مانتا ہے وہ سب قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور دلائل بھی قرآن پاک سے ہی دیتے ہیں, لیکن وہ گمراہ ہیں. اس لیے انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان کے نور کی روشنی میں قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا. تو قرآن پاک آپ کو گمراہی سے اس وقت بھی نہیں بچا سکتا ہے, اس وقت تک آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر نہیں بٹھا لو گے, ان کے نور اور ان کی روشنی میں جب تک کہ نہیں سمجھو گے تب تک کہ تمہاری سمجھ میں قرآن پاک نہیں آ سکتا ہے اور تم کو ضلالت و گمراہی سے بچا بھی نہیں سکتا ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری جانب تمہاری ہدایت کے لیے ایک نور بھیجا اور روشن کتاب قرآن مقدس کو. اب آئے دونوں ساتھ میں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے تشریف لائے اور ضرورت کے تحت وہ قرآن مقدس بھی آپ کے اوپر نازل ہوتا رہا. جیسی ضرورتیں تھیں ویسا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا رہا. قرآن اور رسول کا ایک ایسا ساتھ ہے جس کو آپ اپنی زبان میں کہیے کہ چولی اور دامن کا ساتھ ہے, جو ایک دوسرے سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے اور نہ قیامت تک کے جدا ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے قرآن پاک کو رسول اللہ کے کو جدا کر کے اگر سمجھنے کی کوشش کیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت اور ان کی سیرت اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے تو پھر قرآن آپ کے لیے روشن کتاب ہے اور آپ کے لیے ہدایت ہے, ورنہ آپ کے لیے گمراہی بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن مقدس کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ شریف میں آپ رہے, آپ کی مکی زندگی کو آپ ذرا سا دیکھیں, تب تک کہ قرآن پاک مکے میں نازل ہوتا رہا. آپ قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں, دو طرح کی صورتیں ہیں, ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے نا, مکی ہے اور مدنی ہے. تو جب تک آپ مکے شریف میں رہے تب تک کہ جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ آیتیں اور وہ صورتیں مکی کہلائیں. اور جب آپ مکے شریف سے جب آپ نے ہجرت کیا مکے شریف سے اور مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئیں, قرآن آپ کے ساتھ ساتھ مکے میں آپ کا ساتھی رہا.
قرآن جب آپ مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے تو قرآن آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ میں مدینہ شریف بھی آپ کے ساتھ چلا گیا، وہاں نزول ہوتا رہا، وہاں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائیں۔ اور اللہ کی محبت تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اگر تمہیں توریت لینا ہے تو زمین پر نہیں، تم کو کوہ طور کے اوپر آنا پڑے گا، اور یہ حکم فرمایا توریت تم پر نازل جب ہوگی پہلے تم 60 دن مسلسل روزہ رکھو اور اس کے بعد میں کوہ طور کے اوپر آنا، تب تمہیں توریت ملے گی۔ 60 دن مسلسل پے در پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس کے بعد میں کوہ طور کے اوپر جب آپ تشریف لے گئے تو آیتیں جو تھیں، توریت کی جو آیتیں تھیں وہ آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہوئی۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی جن کے لیے حکم ہوا تھا کہ توریت اگر آپ کو لینا ہے تو کوہ طور پہاڑ کے اوپر آئیے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب وہ موسیٰ تھے، تم حبیب اللہ ہو، تم میرے محبوب ہو، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مکے میں رہو گے تو قرآن وہی نازل ہوگا، اگر تم مدینے میں چلے جاؤ گے تو قرآن وہی نازل ہوگا، اگر تم غار ہرا میں ہوگے تو قرآن وہی تمہارے پیچھے پیچھے جائے گا، اگر تم غار ثور میں ہوگے تو وہی کے اوپر قرآن نازل ہوگا، اگر تم اپنے گھر کے اندر ہو تو قرآن وہی جائے گا، اور اگر تم سفر میں ہو تو قرآن وہی جائے گا، اور اگر تم طواف میں ہو تو قرآن وہی نازل ہوگا۔ بلکہ اے محبوب میری محبت تو یہ ہے کہ تم اگر اپنی بیوی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہو تب بھی قرآن پاک وہی نازل ہوگا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن پاک قرآن مقدس کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا ہی ساتھ ہے جیسے ایک انسان کی روح کا اور اس کے جسم کا ساتھ ہے، نہ قرآن رسول سے جدا ہے نہ رسول قرآن سے جدا ہے۔ تو جب نہ رسول قرآن سے جدا نہیں ہے تو رسول کی آل بھی قرآن پاک سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو دونوں چیزوں کو سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اگر اپنے دامن سے پکڑے رہو گے تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ آج جو لوگ گمراہ ہیں تو انہوں نے یا تو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے قرآن پاک کے ساتھ، یا قرآن پاک کا دامن چھوڑ دیا ہے جو صرف اہل بیت کے دامن کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے حالانکہ صحابہ کی جماعت مقدس جماعت ہے، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کیا ہے دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ صحابہ جنہوں نے دشت کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے سمندر کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، وہ صحابہ کی جماعت جنہوں نے تمام نہ جانے کتنی جنگوں کو فتح کر لیا، وہ صحابہ کی جماعت جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی وہ جماعت، یہ وہ جماعت ہے جس سے میں راضی ہوں، وہ صحابہ کی جماعت۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صحابہ کا دامن پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے، کسی ایک صحابہ کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت تمہارے لیے ہے، سیدھا راستہ تمہارے لیے ہے، ہدایت تمہارے لیے ہے۔ تعریف تو بیان کی ہے، مراتب تو بیان کیا ہے، درجات تو بیان کیا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ تم صحابہ کے دامن کو پکڑے رہنا اور قرآن مقدس کو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ قرآن مقدس کے ساتھ میری آل کے دامن کو پکڑے رہنا، میرے اہل بیت سے محبت کو مت چھوڑنا، ان
उनके दामन से वाबस्तगी तुम्हारे ईमान की हिफाजत है, और उनका दामन तुम्हारे हाथों में अगर है तो गोया कि वो ईमान का मुहाफिज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात भी मालूम थी कि सहाबा उसी वक्त तक होंगे जब तक कि मैं ज़ाहिरी सूरत में इनके दरमियान, मोमिनों के दरमियान मौजूद रहूंगा, तभी तक सहाबा होंगे। क्योंकि सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी पैगंबरों के बाद, अंबिया के बाद, नबियों के बाद जिनका सबसे बड़ा मर्तबा है वो सहाबा है। उसमें भी कैटेगरी है, उसमें भी दर्जे हैं। अव्वल दर्जे के सहाबा, दोम दर्जे के सहाबा, सोम दर्जे के सहाबा, वस्साबिकूनल अव्वलून, उनमें भी सहाबा इकराम में दर्जात हैं, बड़ा मर्तबा है। सहाबी के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता है, सहाबा की वो जमात है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात बखूबी मालूम थी कि जब तक कि मैं इंसानों के दरमियान रहूंगा उसी वक्त तक सहाबा होंगे। सहाबी उसको कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, होशो हवास के साथ, और फिर उन पर ईमान लाया और जिंदगी भर उसी ईमान पर कायम रहा, वो सहाबा है। और जिसने सहाबा का दौर पाया, सहाबा को देखा, वो ताबईन है। जिसने ताबईन को देखा वो तबे ताबईन है। तो सहाबा कब तक हो सकते हैं? जब तक रसूलुल्लाह को देखेंगे। और एक न एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे आपके दरमियान से जाना ही था। तो आका अलैहिस्सलाम को मालूम था कि सहाबा एक वक्त आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे, ताबईन भी खत्म हो जाएंगे, तबे ताबईन भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अहले बैत मेरी कयामत तक के खत्म नहीं हो सकती है। इस वजह से उम्मते अपनी उम्मत को कुरान और अहले बैत के साथ में जोड़ करके रख दिया कि आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत है, आज भी उनकी औलादें हैं, और कयामत तक के उनकी औलादों का सिलसिला कभी मुनक़ता नहीं हो सकता है। कयामत तक के उनकी औलादों का सिलसिला जारी रहेगा। सहाबा का दौर खत्म हो गया, ताबईन का दौर खत्म हो गया, तबे ताबईन का दौर खत्म हो गया। तो जब तक कि तुम दिल के अंदर अगर ये चाहते हो कि हम गुमराही से महफूज रहें, तो कुरान मुकद्दस की मोहब्बत के साथ साथ अहले बैत से वाबस्तगी और उनके दामन से लगना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए हिदायत भी है, और आपके लिए रोशनी भी है, और आपके लिए नूर भी है। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक से मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अदब से बैठ जाइए। जब कुछ न था, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस, वो वहदहु ला शरीक हमेशा से था, हमेशा उसी के लिए है, हमेशा वही रहेगा। उसने जब चाहा कि मेरी रबूबियत को लोग जाने और मुझे पहचाने, तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर मुक़द्दस को पैदा फरमाया। उसके बाद उसी नूर पाक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा। उसके बाद आपके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में वो नूर तशरीफ लाया। यके बाद दीगरे नस्लन बाद नस्लिन, कर्नन बाद कर्निन, तमाम अंबिया और मुरसलीन के असलाब ताहिरा अरहाम तय्यबा के अंदर वो नूर होता हुआ हज़रत आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुलब मुतहर के अंदर तशरीफ लाया। आपकी पेशानी के अंदर जब नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया, तो आपकी पेशानी इस तरह से मुनव्वर हो गई कि अगर अंधेरी गलियों में आप निकलते थे तो सारी गलियां रोशन हो जाया करती थी। ये नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत थी। फिर आपका अक़्द शरीफ हज़रत बीबी आमना तय्यबा ताहिरा
सलाम अल्लाह अलैहा के साथ हुआ, वही नूर आपके सुलब मुतहर से मुंतकिल होकर के हज़रत बीबी आमना सलाम अल्लाह अलैहा के शिकम मुबारक में तशरीफ़ लाया। फिर वो वक्त, वो दिन, वो सातें, वो घड़ियाँ, वो लम्हात भी करीब आए जिनका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था। वो मुबारक महीना तशरीफ़ ले आया। मुबारक महीनों में रबीउन नूर शरीफ, रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा प्यारा मुबारक महीना, नूर वाला महीना, बरकतों वाला महीना, अज़मतों वाला महीना, मर्तबे वाला महीना, अरफ़ व आला महीना को तशरीफ़ लाया। और इस मुबारक महीने की 12 तारीख जब आई, सुबह सादिक के वक्त, हमारे और आपके सबके आका, पूरी कायनात के रहनुमा, पूरी कायनात के मोहसिन आज़म ऐसे सुहाने वक्त में तशरीफ़ लाए कि आपके तशरीफ़ आवरी के वक्त तमाम नूर, तमाम घर और पूरा मक्का और मदीना, पूरी दुनिया, यूँ कहिए कि पूरा जहान आपकी आमद की बरकतों से मुनव्वर व मुजल्ला हो गया। हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर पूरा बुक्का-ए नूर बन गया और आपका सारा घर रोशनी से भर गया। और तमाम आसमान के फरिश्ते और मलाए आला के फरिश्ते, अंबिया साबिकीन की सब की रूहें जमा हुई, तमाम फरिश्ते जमा हुए और एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ पेश कर रहे थे और दौलत कदे के ऊपर हाजिर होकर के सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। आइए हम और आप भी खड़े हो जाएं, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि